یہ لا کے مجھے کھلا گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر عنہ بہت پریشان ہوئے، چنانچہ پانی پیا، اتنا پیا کہ قے ہو جائے، قے ہوئی، پھر پانی پیا، ایک دو مرتبہ قے ہوئی مگر تسلی نہیں ہوئی کہ سب کچھ نکلا یا نہیں، پھر اپنے حلق میں انگلی ڈالی قے کرنے کے لیے۔ جب انگلیاں ڈال ڈال کے قے کر رہے تھے، تکلیف بھی ہو رہی تھی، تو دیکھنے والے نے کہا کہ امیر المومنین اتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ فرمانے لگے اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کھانے کا آخری ذرہ میری جان کے ساتھ نکلے گا میں پھر بھی اسے نکال دیتا۔ یہ تقوی صحابہ کرام میں تھا، اور وہاں سے پھر یہ اولیاء اللہ کی زندگی میں آیا۔ اور اس کے بغیر کوئی بندہ متقی بنے بغیر اللہ کا ولی بن نہیں سکتا۔ ولایت کا نور حاصل کرنا چاہے تو تقوی حاصل کرنا پڑے گا۔ پہلے وقت میں تو یہ تقوی بہت ہوا کرتا تھا، ہمارے اکابرین متقین تھے۔ چنانچہ ایک عالم بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے آ کے مسئلہ پوچھا، کہنے لگی کہ میں چاند کی روشنی میں سوت کاٹ رہی تھی رات کو، وقت کا حاکم گزرا اور اس کے لیے کندیلیں جلائی ہوئی تھیں، روشنی جلائی ہوئی تھی، لوگ آگے پیچھے روشنی لے کے چل رہے تھے، مجھے اس وقت دھیان نہ رہا، جتنی دیر وہ گزرا میں اپنا سوت کاٹتی رہی، اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو حاکم کی روشنی میں سوت کاٹا، بتاؤ میرے لیے جائز ہے یا میرے لیے حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اب بیٹا حیران کہ ابو نے کیسا فتویٰ دے دیا، تو عورت چلی گئی۔ اس نے کہا کہ ابو اتنا سخت فتویٰ؟ فرمانے لگے اس عورت کی شان یہی ہے، تو جا کے دیکھ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹے کو کہ جا کے دیکھ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ جب پتہ کیا تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کا مسئلہ پوچھنا بتا رہا تھا کہ یہ کسی بڑے گھرانے کی جان ہے۔ اتنے متقی لوگ ہوا کرتے تھے۔ اب دیکھیں ایک عورت، بوڑھی عورت، اس پر بھی مسئلہ پوچھ رہی ہے، وہ خود تو چل کے کہیں نہیں نہ گئی، حاکم گزرا تھا، مگر حاکم کی روشنی سے ہم نے فائدہ لیا۔ اب بتاؤ یا اللہ۔ ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بہت متقی، کھانے پینے میں بہت محتاط۔ ایک مرتبہ ایک آدمی انگور لے کے آیا، حضرت نے ایک انگور توڑا، منہ تک لائے اور پھر واپس رکھ دیا۔ اس نے کہ حضرت کھائیں، حضرت میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت میں نے خریدے ہیں، آپ کھائیے۔ وہاں گیا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت کیوں نہیں کھائیں گے؟ فرمان لگے اس لیے کہ مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ انگور میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو خریدے ہیں ایک بندے سے۔ تو میں نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ بندہ اٹھا اور گیا اس کے پاس جہاں سے اس نے انگور خریدے تھے کہ بھئی یہ انگور تم نے کہاں سے لیے؟ اس نے کہا ایک بندے نے اگائے ہوئے ہیں، وہ آتا ہے اور بیچ جاتا ہے، میں خرید لیتا ہوں۔ وہ بندہ کون؟ جب پتہ کیا تو اس بندے نے قبرستان کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے وہاں بیلیں لگائی ہوئی تھی۔ وہاں اگنے والی بیل کے انگور سے انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ مردے کی بو آ رہی۔ اتنا اس وقت ان کی بصیرت ہوتی تھی، کشف تیز ہوتا تھا۔ حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اجل خلیفہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی دعوت میں چلا گیا اور اس دعوت میں مشتبہ لقمہ میرے منہ میں آ گیا، تو آنے سے میری کیفیات ساری کی ساری دب گئیں۔
قبض کی کیفیت طاری ہو گئی. کئی دن میں کوشش کرتا رہا مگر کیفیات دوبارہ بحال نہ ہوئی. میں اپنے شیخ مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا حضرت اس طرح مشتبہ کھانا کھا لیا اور مجھے بعد میں احساس ہوا میری کیفیات جو ہیں وہ دب گئی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ روزانہ میرے پاس آیا کرو، میں تمہارے اوپر خصوصی توجہ ڈالوں گا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ مشتبہ کھانا کھانے کا وبال یہ تھا کہ میں 40 دن ان کی صحبت میں گیا. حضرت ایسی توجہ ڈالتے تھے، ہاتھی پہ ڈالتے تو برداشت نہ کر سکتا. اس کے بعد اس لقمے کی ظلمت میرے سینے سے دور ہوئی. 40 دن کے بعد ہم نے کبھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھا؟ یہ کھانا آیا کہاں سے ہے؟ حالانکہ یہ فرض ہے. شریعت میں فرض ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دیکھے یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ فرض ہے بندے پہ. ہمارے گھروں میں ہوتا ہے ٹریش کین، جو چیز ہے اس کے اندر ڈال دو. آج ہم نے پیٹ کو ایسا بنا لیا، ادھر کی چیز بھی ڈال لو اور ادھر کی چیز بھی ڈال لو. یہ نہیں سوچتے کہ اگر چیز دوسرے کی ہے، پیٹ تو اپنا ہے نا، اور اس کا نقصان تو اپنے کو ہوگا. اس لیے کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس کوئی شخص 40 دن قیام کرے، میرے پاس کوئی شخص 40 دن قیام کرے اور اس قیام میں وہ کھانا میری مرضی کا کھائے. 40 دن قیام کرے اور 40 دن میں کھانا میری مرضی کا کھائے. اب اگر اس کے سینے میں ولایت کا نور نہ آئے تو میرا نام بدل دے. اس کھانے کا انسان کی روحانیت پہ اتنا اثر ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے پردادا شیخ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی، بہت اتنا تقویٰ کہ حیران، بہت احتیاط فرماتے تھے، بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے. کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے. یہاں تک کہ جب کہیں تبلیغی سفر پر نکلتے تھے تو اپنا کھانے کا سامان اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، کسی کے گھر سے نہیں کھاتے تھے. شرط ہوتی تھی کہ میں آپ کے ہاں ٹھہروں گا، کھانا میرا اپنا ہوگا. گھی، آٹا، دال، یہ چیز اپنے پاس ہوتی. ایک خادم ہوتا تھا، بس وہ پکاتا تھا اور حضرت وہی تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے. فرماتے تھے میں وقت تب دوں گا جب شرط یہ کہ کھانا میرا اپنا. یا اللہ. ان کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عبد المالک، چوک قریشی میں رہتے تھے. وہ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ سفر میں حضرت کے ساتھ، حضرت نے مجھے فرمایا کہ دیکھو تم میرا کھانا پکاتے ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے کھانے کو کسی کبیرہ گناہ کرنے والے بندے کا ہاتھ نہ لگے. تو میں نے کہا جی بہت اچھا، میں خود کھانا پکاؤں گا. کہنے لگے میں کھانا سفر میں پکاتا رہا. ایک دن کھانا پکایا اور میں نے دسترخوان حضرت کے سامنے بچھایا. اتنے میں وہ شہر کا جو کوئی کونسلر بڑا تھا وہ حضرت سے دعا کروانے آ گیا. تو صاحب خانہ نے اس کی رعایت کی کہ بھئی بہت ذمہ دار بندہ ہے، دور سے چل کے آیا ہے. تو اس نے بھیج دیا حضرت کے پاس اور وہ حضرت کے پاس آ کر بیٹھا اور اس نے کہا حضرت دعا کر دیں، فلاں کر دیں. تو حضرت نے دعا کر دی. اب جب وہ چلا گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کے سامنے کھانا رکھا. حضرت نے کہا میں نے تو کھانا نہیں کھانا، میں نے تمہیں کہا ہوا نہیں کہ میرے کھانے کے لیے شرط ہے. میں نے کہا حضرت کھانا تو میں نے پکایا. فرمان لگے نہیں. جب بہت دیر میں سوچتا رہا اور میں نے کہا کہ حضرت میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. فرمان لگے جب تم دسترخوان لگا رہے تھے تو کونسلر صاحب بیٹھے تھے، وہ داڑھی منڈے نے میرا کھانا اٹھا کے دسترخوان پہ رکھا تھا.
داڑھی منڈے شخص نے میرا کھانا اٹھا کے جو تم نے رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے دسترخوان پہ رکھا، میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یا اللہ، ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ چیز، لیکن ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دن حضرت تشریف لائے تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ حضرت کے ہاں 150 200 300 لوگ عمومی طور پر رہا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اکابر، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر بھی وہاں جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت تشریف لائے اور فرمانے لگے فقیرو، یہ الفاظ کہے فقیرو، پھر خاموش ہو گئے۔ اب لوگ سارے متوجہ کہ کیا کہتے ہیں، تو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کہ پیٹ میں ہوا، ہاں ایک دن میرے پیٹ میں ہوا بند ہو گئی، نکلتی نہیں تھی، اور اتنی تکلیف کہ میں زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا، اتنی تکلیف تھی مجھے تو دن میں تارے نظر آنے لگ گئے، لگتا تھا میری جان ہی نکل جائے گی، اور میں لوٹ پوٹ ہوتا رہا۔ اب سارے حیران ہیں کہ یہ کوئی بتانے کی بات ہے جو حضرت صاحب سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پیٹ میں ہوا بند ہو گئی اور نکل نہیں رہی تھی، اور میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور جان نکلنا نظر آ رہا تھا۔ حیران دیکھ رہے، اور حضرت اسی کو کھول رہے ہیں، مجھے اتنی تکلیف۔ اور یہ بات کر کے فرمایا کہ بتاؤ، جو بندہ اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو، وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ کہتے ہیں ساری جماعت حیران۔ جب یہ کہا کہ جو آدمی اپنے پیٹ سے گندی ہوا کے نکلنے کا محتاج ہو، وہ کوئی بڑا بول سکتا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے تو اس لیے میں آج آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر یہ سنا رہا ہوں کہ رات مجھے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضل علی، جیسے متبع سنت جماعت تو نے تیار کی ہے، من حیث الجماعت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ الفاظ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تقویٰ تھا ان کا، اللہ کے ہاں قبولیت تھی، فنا فی ذکر تھے۔ ایک ایک سنت دیہاتی نوجوان بوڑھوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ سنت کا اہتمام اتنا تھا کہ ایک نابینا حافظ صاحب ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو خانقاہ میں ٹھہرتے ہیں، مدتوں سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب ایک دن جمعہ کا دن تھا، مسجد کے اندر سرکنڈے کی چھت تھی، اور بھیڑوں نے وہاں ایک اپنا جگہ بنا لی تھی، اور وہ کبھی اس کو کاٹ دیتی تھی بھیڑ، کبھی اس کو کاٹ دیتی تھی، تکلیف تھی لوگوں کو۔ وہ حافظ صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ آج بھیڑوں کو یہاں سے بھگائیں۔ انہوں نے ایک لاٹھی لے کے اس کے اوپر کپڑا باندھا اور آگ لگوائی، اور سرکنڈے کی چھت، اور اوپر آگ جو بھیڑوں کو دکھائی تو وہ بھیڑیں تو کیا مرتی، چھت نے آگ پکڑ لی۔ اس زمانے میں جب 1 روپے کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، مسجد کی چھت بھی جلی، گھروں کی چھت بھی، اور گھر کے حضرت فرماتے تھے کہ 30-40 ہزار روپے کا نقصان ہوا لوگوں کا۔ وہ بستی میں پھیل گئی آگ، ایک چھت سے دوسری تیسری۔ خیر حضرت کو پتہ چلا، آئے لوگ، پتہ کیا یہ کس نے کیا، جی وہ حافظ صاحب۔ تو حضرت خاموش ہو گئے، فرمایا اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، مقدر میں ایسا ہی تھا۔ تیسرا دن ہوا تو ایک آدمی بیٹا ہوا اور وہ مٹھائی لے کے آیا، حضرت میرے ہاں بیٹا ہوا اور میں خوشی کی وجہ سے ان سب سالکین کے لیے مٹھائی لایا ہوں۔ تو حضرت نے وہ مٹھائی لوگوں میں بھی تقسیم کی،
اور اس میں حافظ صاحب کو پوچھا وہ کدھر ہیں بھائی؟ ان کو تو نظر نہیں آ رہے. حضرت نے ان کی مٹھائی اپنی چادر کے کونے میں باندھ لی. اچھا جب ملیں گے تو میں ان کو دوں گا. محبت اتنی، اتنا نقصان پرواہ نہیں. مٹھائی تقسیم کی، ان کا نام لیا، پوچھا وہ کہاں ہیں؟ ان کا جی ابھی تو موجود نہیں ہے. تو 2 دن 3 دن گزر گئے، اب وہ حافظ صاحب مل نہیں رہے. تو وہ تو اصل میں آگ لگنے کے بعد وہاں سے قریبی ایک بستی میں جا کے چھپ گئے تھے. اللہ کی شان، ایک بندے نے جا کے حافظ صاحب کو بتایا کہ حافظ صاحب آپ یہاں چھپے ہوئے ہیں، اور حضرت صاحب تو 3 دن سے آپ کی مٹھائی اپنی چادر کی کونے میں باندھے پھرتے ہیں. تو حافظ صاحب کو تسلی ہو گئی کہ حضرت صاحب مجھ سے ناراض نہیں ہے. حافظ صاحب واپس آ گئے. حافظ صاحب واپس آ گئے. حضرت نے ان کو مٹھائی دی. وقت گزرتا گیا، 1 سال 2 سال اور گزر گئے، اسی محبت پیار کے ساتھ رہے. ایک پھر جمعہ کا دن تھا. اس دن حافظ صاحب کو کیا خیال آیا کہ داڑھی کے بال کچھ ذرا بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، میں برابر کر لوں. اب وہ نظر ان کی بالکل بند تو نہیں تھی، کچھ تھوڑی تھوڑی تھی، لیکن نابینا کہتے تھے لوگ ان کو. اب وہ خود اپنی داڑھی کو برابر کرنے لگے تو کرتے کرتے داڑھی کو ایک مشت سے چھوٹا کر بیٹھے. جمعہ کی نماز حضرت نے پڑھائی. حافظ صاحب کو دیکھا تو بلا کے پوچھا حافظ صاحب یہ کیا ہوا؟ ان کا جی میں اس کو ذرا ٹھیک کرنے لگا تھا تو بس یہ تھوڑی سی چھوٹی ہو گئی. اسی وقت حضرت نے ان کا بستر ان کے سر پر رکھوایا اور خانقاہ سے ان کی چھٹی کروائی. اتنا بڑا نقصان چہرے پہ ملال نہیں. سنت کے بارے میں اگر اونچ نیچ ہوئی تو اسی وقت خانقاہ سے دھکا دے دیا، جاؤ پھر تم آئے کس لیے ہو یہاں پر. اتنی سنت کی اتباع ہوتی تھی. آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کو امام العلماء والصلحاء بنایا. چنانچہ جب ملک تقسیم ہوا تو بہت سارے علماء نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ پہلے تو آنا جانا تھا، مسئلہ ہوتا تھا تو آپ کی طرف رجوع کر لیتے تھے، اب ملک تقسیم ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 3 بندوں کے نام دیے کہ یہ پاکستان میں ہیں، جب تمہیں ضرورت ہو ان سے پوچھ لینا، میری ضرورت نہیں پڑے گی. ان میں سے ایک خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ تھے. نام لکھا ان کا. اکثر دارالعلوم دیوبند کے دورے پر جایا کرتے تھے اور ہر سال 2 ہفتے دارالعلوم دیوبند میں رہا کرتے تھے. حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ حضرت نے 1 ہفتے بعد جانے کا ارادہ کر لیا. تو اساتذہ کو پتہ چلا دارالعلوم کے کہ حضرت 1 ہفتے کے بعد جا رہے ہیں اس مرتبہ. تو حضرت تیاری کر رہے تھے. اتنے میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ دارالحدیث میں تھے. انہوں نے حدیث کے درس کو موقوف کیا، روکا اور حضرت سے ملنے کے لیے آئے. حضرت سمجھیں کہ بس الوداعی ملاقات کے لیے آئے ہیں. پوچھا کہ کیسے تشریف لانا ہوا؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ ہر سال طلباء کو 2 ہفتے دیا کرتے تھے، اس دفعہ 1 ہفتے کے بعد جا رہے ہیں، اگر ہماری کوئی کوتاہی تو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. میں نے حدیث کا درس موقوف کر دیا، طلباء کمرے کے دروازے تک بیٹھے ہیں، جب تک 1 ہفتہ اور ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ہم دارالحدیث میں نہیں جائیں گے. حضرت نے 1 ہفتہ اور رہنے کا ارادہ فرمایا. تب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے آ کے درس شروع فرمایا. حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ طلباء کو درس دے رہے ہیں. درس کے دوران فرماتے تھے قلب کا لفظ آ گیا تو فرمان لگے بھئی اگر تو اس کی ترکیب کوئی معلوم کرنی ہے تو وہ ہم سمجھا دیں گے، اور حقیقت معلوم کرنی ہے تو پھر ذرا خواجہ صاحب کے پاس تمہیں جانا پڑے گا. حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ چہرے پہ ولایت کا نور نظر آتا ہے. حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے تشریف لائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی بھی آ جاتا اپنے معمول کو چھوڑتے نہیں تھے، حتیٰ کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ وہ تشریف لائے تو حضرت کے پاس بیٹھے، پھر پوچھا کہ حضرت یہ وقت میرا لکھنے کا ہے تو حکم ہوگا تو یہاں بیٹھوں گا، اجازت ہوگی تو میں کام کر لوں گا. تو حاجی صاحب نے فرمایا جاؤ لکھ کے پھر آ جانا. اس دن بھی اپنا لکھنے کا معمول ترک نہیں کیا، اپنے شیخ تشریف لائے. حضرت صدیقی رحمۃ اللہ ملنے کے لیے گئے تو حضرت نے پیغام بھیجا کہ ایک فقیر ہوں اور آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا لیا، فرمایا کرتے کیا ہیں؟ تو صدیقی رحمۃ اللہ نے جواب دیا میں اللہ اللہ کرتا بھی ہوں، اللہ اللہ کرواتا بھی ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو یہ جواب بڑا پسند آیا کہ اللہ اللہ کرتا بھی ہوں اور اللہ اللہ کرواتا بھی ہوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا پھر آج ہم سارا دن اسی خانقاہی ترتیب پر گزاریں گے. سارے معمول چھوڑ دیے، سارا دن حضرت صدیقی رحمۃ اللہ واپس رہے. شام کو ٹرین سے واپس دیوبند آنا تھا. تو جب شام کو نکلنے لگے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد سے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے اور دروازے پر آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ حضرت قیامت کے دن مجھے یاد رکھنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے، حضرت قیامت کے دن مجھے یاد رکھنا. یہ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے، ان کے خلفاء سے ہم نے یہ بات سنی کہ میں دارالدیوبند میں مقیم تھا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خواب دیکھا جس میں ان پر دعوت کا کام کھولا گیا اور وہ میرے پاس آئے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں. تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دعوت کا کام لیں گے اور آپ کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے نکلا کریں گے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت پھر ابتدا فرما دیجئے. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بستر ان کے کندھے پر رکھا اور ان کو وہاں سے انہوں نے اپنے گھر واپس بھیجا. خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ یہ واقعہ خود سنایا کرتے تھے. ایسے بزرگ تھے، ان کا تقوی اللہ اکبر، حیران ہوتے ہیں. تقوی کا حال دیکھو، جہاں جاتے تھے اپنا کھانا ساتھ، یعنی گھی اور گڑ اور آٹا اور مرچیں نمک اس قسم کی سب چیزیں بس اپنے ساتھ گٹھڑی میں ہوتی تھی. جہاں جاتے تھے بس اپنا کھانا بنواتے تھے اور وہ کھاتے تھے. بات صاف تھی، فرماتے تھے کہ میں دوسرا کھانا نہیں کھا سکتا. اب ان کا واقعہ جو ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پیش آیا وہ واقعہ سنیے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، بہت بزرگ نوجوان تھے. اللہ اکبر. ایک دفعہ واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے کہ ابا جی گئے ہوئے تھے سفر پر. حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام آباد سائیڈ پر وقت دیا ہوا تھا، پھر وہاں سے واپسی چکوال تشریف لے آئے تو اچانک ملنے کے لیے آ گئے. میں بڑا خوش ہوا، میں نے حضرت کو گھر میں بٹھایا اور میں نے کہا کہ حضرت آپ ایک رات قیام کریں. حضرت نے فرمایا میں ایک رات قیام کروں گا پھر آگے جاؤں گا. اب میں حضرت کی ساری خدمت کر رہا تھا. فرماتے ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوا، دسترخوان لگایا، کھانا لا کے رکھا، میں نے کہا کہ حضرت کھائیں. تو حضرت نے کھانے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ نہیں. میں حیران. دوبارہ میں نے عرض کیا کہ حضرت کھانا کھائیں. تو کہتے ہیں کہ ذرا غصے کی نظر سے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا. یہ الفاظ کہے کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا. تو میں گھبرا گیا، پسینہ چھوٹ گیا. میں نے کہا حضرت میں اماں جی سے پوچھتا ہوں. کہتے میں اندر گیا، میں نے اماں جی سے کہا حضرت کھانا نہیں کھا رہے اور حضرت فرما رہے ہیں تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا. کہتے اوہو، والدہ صاحب نے سر پکڑ لیا، مجھے خیال نہ رہا. یہ میری ہمسائی 1 سال سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، جب
کبھی تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ایک وقت کا کھانا میں پکاؤں گی. ہم سائیگی میں تالیف قلب کی وجہ سے میں نے اسے کہہ دیا تھا, تو یہ کھانا تو ان کے گھر کا پکا ہوا ہے. پتہ چلا کہ ان کے خاوند کی نوکری تو ٹھیک تھی, لیکن پیسے اس نے بینک میں سود کے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے. یہ سور آیا ہوا تھا. پھر والدہ صاحبہ نے الگ کھانا بنایا اور وہ حضرت صدیق رحمۃ اللہ نے کھایا. اتنا تقویٰ تھا, سبحان اللہ. چنانچہ حضرت صدیق رحمۃ اللہ ایک چھتری ہمیشہ سر پہ رکھتے تھے, ہاتھ میں رکھتے تھے, سردی گرمی ہر وقت. اب لوگ بڑے حیران کہ بھائی گرمیوں میں تو چلو دھوپ سے بچنے کے لیے, سخت سردی میں بھی چھتری ساتھ, ایسے لگتا تھا جیسے جزو بدن بنی ہوئی ہے. تو ایک عالم نے پوچھا کہ حضرت سردی میں ہی آپ نے یہ چھتری کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو حضرت عوام الناس کو ٹال دیتے تھے, علماء کو بتا دیتے تھے. تو جب اس عالم نے پوچھا نا کہ حضرت یہ چھتری کیوں رکھی ہوئی ہے, فرمایا کہ میں نے دھوپ سے بچنے کی نیت سے نہیں رکھی ہوئی, بلکہ میں اسے اپنے سر پہ رکھتا ہوں. جب کبھی دائیں طرف سے کوئی غیر محرم دور سے آ رہی ہوتی ہے تو میں اس چھتری کو یوں کر لیتا ہوں, اور بائیں طرف سے آتی ہے تو چھتری کو یوں کر لیتا ہوں. میں غیر محرم کا کپڑا بھی نہیں دیکھتا. تقوی اسے کہتے ہیں. اور پھر نظر کی اس عبادت کا اجر کیا ملا؟ جو اللہ کا وعدہ کہ جس نے غیر سے اپنے نظر کی حفاظت کی میں اسے عبادت کے اندر لذت عطا فرماتا ہوں. اکوڑا خٹک مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے. حضرت وہاں تشریف فرما تھے تو حضرت کو امامت کے لیے کہا گیا. حضرت امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے, مکبر نے تکبیر کہہ دی, اور تکبیر کے تھوڑے سے وقفے کے بعد حضرت نے تحریمہ باندھی. اب علماء ساتھ تھے, چونکہ حضرت کے تقریباً 300 خلفاء سارے کے سارے مفتی, علماء, قراء, محتمم حضرات ہوتے تھے, اس لیے امام العلماء کہا جاتا تھا. تو علماء کا مجمع تھا. تو ایک عالم نے پوچھا کہ حضرت وہ اقامت جب کہی گئی تو اس کے کچھ دیر کے بعد آپ نے تحریمہ باندھی, طبیعت ٹھیک تھی, خیریت تھی؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں مولانا, آپ مولوی لوگ ہیں, آپ لوگوں کی کیفیت تو ہر وقت بنی ہوئی ہوتی ہے, میں تو فقیر آدمی ہوں, مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں, جب تک سامنے بیت اللہ نظر نہیں آتا میں تکبیر کی نیت نہیں باندھا کرتا, میں نماز کی نیت نہیں باندھا کرتا. اللہ اکبر. غیر محرم سے نظر بچانے کے یہ انعام ملا, اللہ نماز کے اندر ایسی کیفیت دے دیتے تھے. تو یہ تقوی ولایت کے حصول کے لیے شرط ہے.